بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ ناظرین، کیا آپ کے علم میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اما حوا سے قبل اس سے پہلے دنیا کیسی تھی؟ یہاں کون سی مخلوقات آباد تھیں؟ اور غیر مسلم سائنسدان اس حوالے سے کون سا نظریہ پیش کرتے ہیں؟ آج ہم آپ کو حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے پائی جانے والی مخلوقات کے حوالے سے بتائیں گے، اور یہ کہ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ ان تمام سوالوں کے جوابات جاننے کے لیے ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، حضرت آدم علیہ السلام سے قبل دنیا میں آباد مخلوقات کے حوالے سے مختلف نظریات پیش کیے جاتے ہیں۔ عیسائی اور یہودی سائنسدانوں کا یہ کہنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا پر ڈائنوسارز آباد تھے، اور انسانوں کی آبادی کے بعد ان کی نسلیں ختم ہونے لگی، جبکہ کچھ ماہرین کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس زمین پر انسانوں جیسی ایک مخلوق آباد تھی، جس کی کچھ باقیات اور ڈھانچے ملے ہیں، جن پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی انسان اس زمین پر موجود تھے، جو باقی امتوں کی طرح ختم ہو گئے یا پھر ختم کیے گئے۔ کچھ لوگوں کے مطابق زمین خلائی مخلوقات کا مرکز تھی، جبکہ سورہ ہود کی آیت نمبر 27 میں بیان کیا گیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، اور اس وقت عرش پر پانی تھا۔ اس آیت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر صرف پانی موجود تھا۔ قرآن پاک نے اس حوالے سے کسی بھی مخلوق کی طرف اشارہ نہیں کیا۔ اس سے متعلق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آدم علیہ السلام سے پہلے کیا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صرف اللہ تھا، نہ اوپر ہوا تھی نہ نیچے، اور اللہ عرش پر موجود تھا۔ اللہ نے قلم کو وجود میں آنے کا آرڈر پاس کیا، پھر اس نے کہا لکھ، اور اس طرح انسانوں کے آنے سے 50,000 سال پہلے ہی ہر چیز، تمام مخلوقات کی تقدیریں اور ان سب کے بارے میں سب کچھ لوح محفوظ پر لکھ دیا گیا تھا۔ پیارے دوستو، اس طرح بخاری شریف میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یمن سے ایک ڈیلیگیشن، ایک وفد آیا اور کہا ہمیں آپ سے علم لینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتائیں کہ زمین پر حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کیا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ بھی نہیں تھا، صرف اللہ تھا، اور اللہ کا عرش پانی پر تھا، اور لوح محفوظ میں قلم سے زیادہ کچھ محفوظ کیا گیا تھا، سب کچھ قلم سے محفوظ کیا گیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دنیا میں چیزوں کے وجود میں آنے کی ترتیب پوچھی گئی تو انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا اللہ نے جب یہ دنیا بنائی کہ ان کی ترتیب کچھ یوں تھی، ہفتے والے دن سیچرڈے کو مٹی کو پیدا کیا، سنڈے اتوار کو پہاڑ پیدا کیے، پودے اور درختوں کو پیدا کیا، ٹیوزڈے منگل کو تکالیف، بیماریاں اور مسائل، بدھ کو نور پیدا کیا، اور جمعرات کو چوپاہے زمین پر پھیلا دیے گئے، اور جمعے کی مبارک دن عصر سے رات کے درمیان حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تھا۔ جنات کو 2000 سال پہلے آگ سے پیدا کروا دیا گیا۔ جس طرح یہ دنیا میں وجود میں آئی اور حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے، اس کے بعد انسانوں کی نسلیں چلیں، ایسے ہی اللہ اس زمین پر انسانوں کو دیا وقت ختم کر دے گا، اور جیسی دنیا بنی ایسے ہی دنیا ختم ہو جائے گی۔ بے شک یہ بات ہم سب جانتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا ہوئے بہت عرصہ بیت چکا ہے، اور خدائے بزرگ و برتر نے حضرت آدم علیہ السلام کو پہلا انسان بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی انسان اس دنیا میں موجود تھے؟ اس حوالے سے اگر قرآن کی تعلیمات کو دیکھا جائے تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ زمین پر اپنا میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ جس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ ناظرین، اسلامی کتب میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے جب حضرت آدم علیہ السلام سے اما حوا کو پیدا فرمایا تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی طرف دست محبت بڑھانے کا ارادہ کیا، تو فرشتوں نے عرض کیا اے آدم ٹھہر جا، پہلے ان کا حق مہر تو ادا کر۔ تو آپ نے فرمایا ان کا مہر کیا ہے؟ تو فرشتوں نے عرض کیا ان کا حق مہر یہ ہے کہ ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر
3 یا 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے درود پاک پڑھا اور فرشتوں کی گواہی سے آپ کا حضرت بی بی حوا سے نکاح ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر موجود چیز کے لیے وسیلہ ہیں، یہاں تک کہ اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کا بھی وسیلہ ہے۔ اللہ کریم نے زمین و آسمان سے پہلے فرشتوں کو پیدا کیا، پھر جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا، اور اس کے بعد انسان کو پیدا کیا۔ سب سے پہلے انسان اللہ کے پیارے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور آپ کے پیارے رسول بھی ہیں جو شریعت سے لے کر اپنی اولاد کی جانب بھیجے گئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے خلیفہ بھی ہیں، جبکہ سورہ بقرہ آیت نمبر 23 میں ارشاد ہوا جس کا ترجمہ یہ ہے، اور یاد کرو جب تمہارے رب اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا نائب یعنی خلیفہ بھیجنے والا ہوں۔ اس آیت کی تفسیر میں ہے کہ خلیفہ اسے کہتے ہیں جو احکامات جاری کرنے والا اور دیگر اختیارات میں اصل کا نائب ہوتا ہے۔ اگرچہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام اللہ کے خلیفہ ہیں، لیکن یہاں خلیفہ سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کی خبر اس لیے دی گئی کہ وہ ان کے خلیفہ بنانے جانے کی حکمت معلوم کریں اور ان پر خلیفہ کی عظمت و شان ظاہر ہو۔ دوستو یہ بات تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے کس چیز سے پیدا فرمایا؟ مٹی سے پیدا فرمایا۔ آپ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بھی بہت دلچسپ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمایا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھا کر لاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین سے مٹی اٹھانا چاہی تو زمین نے اس کا سبب پوچھا، آپ نے سارا واقعہ بیان فرمایا۔ اس پر زمین کہنے لگی میں خدا کی پناہ چاہتی ہوں اس بات سے کہ مجھ سے کچھ کم نہ کیا جائے، جب میری کوئی چیز خراب نہ کی جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مٹی لیے بغیر واپس لوٹ آئے اور عرض کیا اے میرے رب، زمین نے تیری پناہ مانگی ہے تو میں تیرے پاک نام اور تیری عزت کا ادب کرتے ہوئے واپس آ گیا اور اسے پناہ دے دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا تو زمین نے پھر پناہ مانگی، جس پر حضرت میکائیل علیہ السلام واپس آئے اور بارگاہ الہی میں عرض کی جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا تو پھر بھی اسی طرح واپس لے آئے، واپس آ گئے۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جب زمین نے ان سے پناہ مانگی تو انہوں نے فرمایا میں اس بات سے اللہ پاک کی پناہ مانگتا ہوں کہ اس کے حکم پر عمل کیے بغیر میں واپس چلا جاؤں۔ چنانچہ انہوں نے زمین سے مٹی لے لی تو اللہ تعالیٰ نے روح قبض کرنے کا کام بھی انہی کے ذمہ لگا دیا۔ تم ہی اس زمین کو مٹی سے الگ کیا ہے اور تم ہی اس کو ملانا، اور ان کا نام ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ رکھ دیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان میں روح پھونکی تو ان کو چھینک آئی، جس پر انہوں نے الحمدللہ کہا۔ یوں سب سے پہلے ان کے منہ سے اللہ کی حمد نکلی۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 4 عظیم شرائط اور مرتبے عطا فرمائے۔ نمبر 1 اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، نمبر 2 روح پھونکی، نمبر 3 فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، نمبر 4 اشیاء کے کاموں کے علم سے سرفراز فرمایا۔ ناظرین گرامی، حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرشتے نور سے، آدم مٹی سے اور ابلیس آگ سے پیدا کیے گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جنات حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے اس دنیا میں آباد تھے، جنہوں نے دنیا میں دنگا فساد مچا رکھا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ایک لشکر کو دنیا میں روانہ کیا جنہوں نے ان جنات کو مار مار کر سمندری جزیروں اور ویرانے علاقوں میں بھگا دیا۔ دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اگر آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔